السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ النساء کی آیت نمبر 31 سے 35 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچے رہو گے کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تنہون ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، دور کر دیں گے ہم تم سے تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم داخل کریں گے تمہیں بہت عزت والی جگہ پر۔ اب باقی بیانات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہاں یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے نہیں بچو گے تو چھوٹے گناہ بھی تمہارے پکڑے جائیں گے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہو جائیں گے۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ کنکر سے جوڑ کر پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کبیرہ ہو جاتے ہیں، یا اس کی مفسرین نے یہ تفسیر بھی کی ہے کہ اگر ایک صغیرہ گناہ انسان اپنی عادت بنا لے، اگرچہ وہ دیکھنے میں چھوٹا سا ہے، لیکن جب اس پر وہ اصرار کرے گا، بار بار اس کو دہرائے گا، تو اس کے دہرانے کی وجہ سے وہ کبیرہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ کبیرہ کا معنی ہوتا ہے بڑا گناہ۔ شریعت میں کبیرہ گناہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے پر یا تو کوئی حد مقرر کی گئی ہے، یا پھر اس کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص سزا مقرر کی گئی ہے۔ اور یہ کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک انسان 3 شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے۔ پہلی شرط اس کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار اپنی زبان سے کرے کہ اللہ میں اپنے اس گناہ پر بہت شرمندہ ہوں اور آئندہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس گناہ سمیت، یعنی اس گناہ کا نام لے کر، مثلاً کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے یا کوئی بھی اس طرح کی عادت ہے، تو وہ اس گناہ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ میرا یہ والا بھی اور باقی سارے گناہ بھی معاف کر دے۔ تو یہ توبہ کی دوسری شرط ہوگی۔ اور تیسری شرط یہ ہوگی کہ وہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گی۔ یہاں بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آخر ہم انسان ہیں، اگر ہم سے پھر یہ گناہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بات نہیں ہے۔ توبہ کرتے وقت یہ شرائط پوری کرنی چاہیے۔ اگر کوشش کے باوجود، یاد رکھنے کے باوجود پھر کبھی کسی وجہ سے وہ گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم اپنی کمزوری کے پیش نظر معافی کو ہی ترک کر دیں، نہیں، معافی ہو جانی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اگر کوشش کے باوجود، رک جانے کی کوشش کے باوجود پھر وہ گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے فوراً پھر معافی مانگ لی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو بار بار قبول کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہو جائے۔ تو یہاں کبیرہ گناہوں سے ہمیں بچنے کی تلقین کی گئی۔ صغیرہ کا معنی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ، مثلاً نماز کا ترک کر دینا کبیرہ گناہ ہے، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ہم سے جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، وقت لیٹ ہو گیا، توجہ نہیں ہو سکی، یا کوئی رکوع سجود میں کمی آ گئی، یہ سب صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ تو جب ایک انسان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، وہ ایک صحیح نیت کے ساتھ ایک کام کرنے لگتا ہے، تو اس میں کمی کوتاہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ شرعی لحاظ سے کون سے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ ایک تو وہ ہیں جن کا خاص طور پر حدیث میں ذکر آیا ہے، جن میں سے ایک حدیث میں 7 گناہوں کا ذکر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 7 کبیرہ گناہوں سے تم لوگ بچو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی کو ناحق قتل کر دینا، نمبر 4 یتیم کا مال کھانا، نمبر 5 میدان جنگ سے بھاگ جانا، نمبر 6 سود کھانا، اور 7ویں نمبر پر بھولی بھالی مومن بے خبر عورتوں پر تہمت لگانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 7 گناہوں سے سختی کے ساتھ منع کیا اور فرمایا کہ ان موبقات سے بچو، ان ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ ایک دوسری حدیث میں اسی طرح ان گناہوں میں سے بعض کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ایک گناہ زائد ذکر کیا گیا ہے کہ تم اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرو، کیونکہ جب قریب سے اس طرح کا جرم ہوتا ہے نا، گھر کا چور، مارے آستین بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے، اور قرابت دار یعنی ہمسائے ہوں یا رشتہ دار ہوں ان کے حقوق بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ تو اگر ایک شخص ایسا کرتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر بعض دوسری احادیث میں دوسرے گناہوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ شرک کرنا، والدین کو ستانا، تنگ کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا گناہ نہ بتاؤں جو بہت بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قول الزور، یعنی جھوٹ کو ہیرا پھیری سے سچ بنا کر بیان کرنا۔ ایک ہے نا جھوٹ بولنا، ایک یہ ہے کہ جھوٹی بات کو ہیرا پھیری کر کے سچ بنا کر بیان کرنا۔ بات جھوٹی ہے لیکن اس کو ایسے توڑ موڑ کے سچ بنا کر پیش کر دیا گیا کہ وہ سننے والے کی نظر میں وہ سچ ہی محسوس ہوا، تو یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا ناجائز طریقے سے مال کھانا، یہ ناجائز طریقے سارے پچھلے سبق میں ہو چکے ہیں۔ یتیم کا مال کھانا یا داؤ اور فریب دے کر جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بے گناہ پر تہمت لگانا، خاص طور پر عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگانا۔ تو اپنی اولاد کو قتل کرنا، یعنی مفلسی کے ڈر سے کہ ہم ان کو پال نہیں سکتے، یا عورتیں کہتی ہیں کہ میں اب میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو ایک یہ ہے کہ عورت کی بیماری اس طرح کی ہے کہ ڈاکٹر یہ کہیں، اور ڈاکٹر بھی صحیح ہوں، آج کل کے ڈاکٹر نہیں، کیونکہ آج کل منصوبہ بندی کا بہت زور ہے، تو واقعتاً اس کی صحت کا متاثر ہونا اس سے محسوس ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں عورت اولاد سے بچ سکتی ہے، ورنہ اولاد سے بچنا بھی گناہ ہے، اور حمل ہو جانے کے بعد اس کو ضائع کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر ایسے ہی بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جن میں ایک عام گناہ شدت اختیار کر جاتا ہے، جیسے ایک عام عورت کے اوپر تہمت لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن جب یہی تہمت کسی نیک پاک مومنہ عورت اور ایسی یعنی جس کی شرافت میں دوسری عورت سے شرافت زیادہ ہے، اس کے اوپر تہمت لگانا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ایسے ہی مال کو فریب دے کر بیچنا بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن جب ہم مال کو جھوٹی قسم کھا کر بیچیں گے تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو جائے گا۔ یعنی اس طرح بعض اوقات گناہ شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایک جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی اور جھوٹ جب بولے جاتے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ اور کبیرہ سے بھی شدت اختیار کر جاتا ہے۔ ایسے ہی گناہوں کی شدت میں موقع کے لحاظ سے بھی فرق آتا ہے۔ مثلاً ایک شخص بازار میں جھوٹ بول رہا ہے، وہ گناہ گار ہے، لیکن جب وہ مسجد میں جھوٹ بولے گا تو وہ بہت ہی گناہ گار ہوگا۔
پھر اگر وہ باوضو ہو کر جھوٹ بولے گا، یعنی لوگ کہہ دیتے ہیں میرے سامنے اللہ کا کلام پڑا ہے، میں مسجد میں ہوں، میں قبلہ رخ ہوں، تو ایسی صورت میں وہ گناہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ اگرچہ قبلہ رخ ہونا یا قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنا یہ شرعی لحاظ سے یہ قسم کا معنی نہیں دیتے، یعنی ایسی قسمیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہیں، لیکن وہ گناہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ ایسے ہی یعنی جس طرح ایک شخص عام جگہ پر گناہ کرتا ہے وہ گناہ ہے، لیکن اگر وہ بیت اللہ میں جا کر گناہ کرے، مسجد نبوی میں گناہ کرے تو وہ بہت ہی شدید ہو جاتا ہے۔ وقت کے لحاظ سے بھی گناہوں کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے کہ ایک گناہ جو رات کے پہلے پہر کیا جائے اور وہی گناہ اگر رات کے پچھلے پہر کیا جائے، کیونکہ یہ خاص عبادت کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ شدت اختیار کر جائے گا۔ ایسے ہی عام دنوں میں کیا جانے والا گناہ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں کر لیا جائے، یا اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بابرکت دن بتائے گئے ہیں، ان برکت والے دنوں میں اگر وہ گناہ کیا جائے تو وہ شدت اختیار کر جائے گا۔ ایک شخص عام راتوں میں کوئی بھی جرم کرتا ہے، شراب پیتا ہے یا کچھ کرتا ہے، وہ طاق راتوں کے اندر رمضان المبارک میں اگر یہ گناہ کرے گا تو وہ شدت اختیار کر جائے گا۔ یعنی اس طرح بعض اوقات صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں اور کبیرہ گناہ شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ اب یہ کبیرہ گناہ ہیں کون کون سے؟ کیا یہی 7-8؟ نہیں، بلکہ ان کی تعداد 700 تک بھی جمع کی گئی ہے۔ اور مختصراً بات ہم یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ کام جس پر اللہ نے ہمیں حکماً کہا کہ یہ کرو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکماً کہا کہ یہ کرو، یعنی جب کہا جاتا ہے نا یہ کام کرو تو وہ امر ہو جاتا ہے، حکم ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ امر ہے، حکم ہے۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام نے جہاں ہمیں یہ کہا کہ یہ کرو، وہ حکم ہے۔ تو احکامات کی خلاف ورزی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اوفوا اللحیہ، داڑھی بڑھاؤ، تو اگر ایک شخص اس کی مخالفت کرتا ہے، بڑھانے کی بجائے اس کو مونڈ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وقص الشوارب، مونچھوں کو کاٹو، تو اگر ایک مرد مونچھوں کو بڑھاتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ بیویوں کو، بیٹیوں کو، مومن عورتوں کو کہہ دو کہ یہ بے پردہ باہر نہ نکلیں بلکہ چادریں ڈال کر نکلیں، تو یہ امر ہے۔ تو جو عورت چہرہ ڈھانپے بغیر باہر نکلتی ہے، یا غلط طریقے سے آج کل یہ جو ماڈرن پردہ نکلا ہوا ہے کہ ماتھے کا بہت سا حصہ، آنکھیں، ناک بہت سا، یعنی یہ یوں کہہ لیں کہ ناک کی چوٹی تک وہ نقاب کر لیتی ہیں، اوپر سے ماتھا بھی ننگا ہوتا ہے اور آنکھوں پہ میک اپ کیا ہوتا ہے، تو ایسی عورتیں کبیرہ گناہ کی مرتکب ہیں، اور اصرار کی وجہ سے، بار بار کرنے کی وجہ سے یہ اور بھی شدت اختیار کر جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم یہ گناہ جتنی دفعہ دہرائیں گے، دن میں 10 دفعہ اگر ہم باہر نکلیں گی تو 10 دفعہ ہی کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوگا۔ مرد اگر روزانہ داڑھی کی شیو کرائے گا تو وہ روزانہ ہی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرو گے تو پھر تمہارے چھوٹے گناہ بھی پکڑے جائیں گے، اور اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچے رہو گے تو پھر تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں ایسی جگہ پر داخل کریں گے جو بہت ہی عزت والی ہے، یعنی جنت میں صرف نعمتیں ہی نہیں ہوں گی بلکہ عزت ہوگی۔ اس کا فرق ہم یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً 2 قسم کے لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو عام ہیں، وہ کسی پارک میں جاتے ہیں، کسی باغ میں جاتے ہیں، یا کسی جگہ پر جاتے ہیں، خود ہی گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں، ان کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا جاتا۔ ایک وہ ہے جو حکمران طبقہ ہے، ان کو پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے، اچھے طریقے سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو دونوں سیر و تفریح کرنے والوں میں بہت فرق ہے۔ اسی طرح جنت کی یہ صفت ہے
کہ وہاں لوگ عام حالت میں نہیں جائیں گے، بلکہ ان کو اپنے اعمال کے مطابق وہاں عزت ملے گی۔ جس کا جو مقام ہوگا، جو چھوٹے درجے کے جنتی ہیں ان کو کم پروٹوکول دیا جائے گا، جو بڑے درجے کے جنتی ہوں گے ان کو زیادہ پروٹوکول دیا جائے گا، ان کا وہاں استقبال کیا جائے گا اور سب چیزیں ان کو پیش کی جائیں گی جس طرح بادشاہوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور نہ خواہش کرو تم اس چیز کی فضل اللہ جس میں فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ، یعنی اس صفت کے ساتھ، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز میں سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس چیز میں سے جو انہوں نے کمایا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی یہ تمام مسائل بیان کرنے کے ساتھ ایک چیز، ایک خلش ذہن میں تھی کہ اگر ان تمام کاموں کی پابندی مرد کرتا ہے تو اس کا اجر کیسا ہوگا، اور اگر عورت کرتی ہے تو اس کو کیا ملے گا، کیونکہ اسی صورت میں مرد کے دوہرے حصے کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو کیا نیکیوں میں بھی مرد کو دگنا حصہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا، فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور پہلے کس چیز کی تلقین کی؟ فرمایا کہ تم اس چیز کی آرزو اور خواہش نہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے فضل اللہ بعضکم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس پر جتنی ذمہ داری ڈالی ہے اتنی اس کو فضیلت بھی دی ہے، کہ اگر ایک شخص نیکی میں فضیلت پاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، وہ زیادہ وقت عبادت میں لگاتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے تو اس کو زیادہ فضیلت مل جاتی ہے۔ ایسے ہی معاشرتی معاملات میں بھی اگر مرد کو بعض چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے تو اس کی محنت اور مشقت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یعنی کوئی شخص بھی کسی دوسرے کو حسد کی نظر سے نہ دیکھے کہ کاش میں اس جگہ پہ ہوتی اور میں ایسے کرتی، نہیں، بلکہ اپنے مقام کو دیکھو کہ ہم کہاں ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر کرنے کے لیے یہ سب سے بہتر بات ہے کہ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اگر اوپر والے کو دیکھو گے تو پھر تمہارے اندر ناشکری آ جائے گی۔ نیکی کرتے ہوئے اوپر والے کو دیکھو کہ جو ہم سے زیادہ نیکی کر رہا ہے اس کی ہم نقل کریں، اس کی ہم پیروی کریں، اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اگر بیمار ہے تو اپنے سے زیادہ بیمار کو دیکھو، اگر غریب ہے کوئی تو اپنے سے زیادہ غریب کو دیکھے کہ اس کی کیا حالت ہے۔ اس سے امید ہے کہ وہ شکر گزاری کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو مقام دیا ہے اس کے مطابق ہی اس کے اوپر ذمہ داری بھی ڈالی ہے۔ جس طرح مرد ہے، مرد کو اگر حاکم بنایا ہے تو مرد کی ذمہ داری دیکھیں کیسی ہے، بارش ہو، گرمی ہو، اندھیری ہو یا سردی ہو، کچھ بھی ہو، مرد صبح سے کماتا ہے اور شام تک کما کر لے کے آتا ہے۔ پھر اس کا کتنا حوصلہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا پیسہ بیوی اور بچوں پہ اور ماں باپ کے اوپر لٹا دیتا ہے، سب کچھ ان کو کھلا دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر ایک مرد کما کے لاتا ہے تو گھر میں اگر 5 6 7 8 افراد کھانے والے ہیں تو اس کو تو وہی 7واں 8واں حصہ ملے گا نا کھانے کا، باقی تو سارا دوسروں نے کھا لیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ وہ بڑے حوصلے کے ساتھ کما کے لاتا ہے اور دوسروں کو کھلا کر خوش ہوتا ہے۔ وہ اس میں غم نہیں محسوس کرتا کہ میری بیوی کھا گئی، میرے بچے کھا گئے، بلکہ خوش ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم دوسروں کے درجات کی جو فضیلت ہے اس کی آرزو نہ کیا کرو۔ ممکن ہے کہ اگر تم اس مقام پہ پہنچو تو اس کام کو نہ نبھا سکو، بلکہ جو جس کام میں لگا ہوا ہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے جس کو ٹھہرایا ہوا ہے وہی ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جائز نہیں، مگر
یعنی رشک کہہ لیں یا حسد، یہ دو لوگوں کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے اور وہ دوسروں کو سکھا رہا ہے۔ دوسرا شخص اس کو دیکھ کر یہ خواہش کر سکتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اتنا علم ہو اور میں دوسروں کو سکھاؤں۔ ایک وہ مالدار جو اپنا مال دین کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے لٹا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، تو ایک بے مال شخص اس کو دیکھ کر یہ خواہش کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے بھی عطا کر کے میں بھی اسی طرح تیری راہ میں خرچ کروں۔ ورنہ جس مقام پر بھی ہے کوئی، اسی مقام پر رہ کر اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ وہ اسی مقام کے لائق تھا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی ہر ایک کو جو درجہ اللہ نے عطا کیا ہے وہ اسی کا حقدار تھا۔